آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ کتاب در پردہ حقائق، مصنف محمد طاہر خان ہزارہ۔ مضمون بے حسی۔ جب کسی سماج کے افراد اپنے ارد گرد رونما ہونے والے چھوٹے بڑے واقعات اور ان کے معاشرے پر پڑنے والے اثرات و مضمرات کا سنجیدہ نوٹس لینے کو غیر ضروری قرار دینے لگے، ایسی کیفیت میں نہ صرف تنزیلی کے عمل کو تقویت ملتی ہے بلکہ بہتری کی راہ تلاش کرنے کی خواہشات بھی زیادہ روشن نہیں رہتے۔ ایسا کہنا قطعاً درست نہیں کہ محض چند افراد کے ضرر رساں اقدامات کی پہلکاری سے بگاڑ شروع ہوتی ہے۔ معاشرے کی خاموش اکثریت کے اجتماعی معاملات میں عدم شرکت سے بھی مفاد پرست عناصر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پردوں کے پیچھے چند ہاتھ جو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے، زندگی کا تانا بانا تیار کرتے ہیں۔ عوام الناس کو واقعات کی اصلیت کا علم نہیں ہو پاتا، لیکن جب تخم ریزی سے فصل پک کر تیار ہوتی ہے تو نتائج بکتنے کے مرحلے پر احساس طاری ہو جاتا ہے کہ بس یہی ہونا تھا، ہو کر رہا۔ بہت سے لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی صرف دامن بچانے کی تکدو میں انجان بن جاتے ہیں، پھر کچھ گریہ و ماتم کرتے ہیں، کچھ دوسروں پر الزامات عائد کر کے خود کو بری عظمیٰ سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن اپنی گریبانوں میں جانگتے والے کم ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر میں معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے پر سنجیدہ توجہ دیتا، حالات و واقعات کا سائنسی انداز فکر سے تجزیہ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرتا، درپیش مسائل اور ان کی درست تفہیم سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا، تو یہ نہ ہوتا جو ہوا۔ اکثر لوگ حالات و واقعات کی کڑیوں کو ملا کر درست نتائج اخذ کرنے کی کوششوں کی بجائے بس کوئی جذباتی رائے قائم کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ 21ویں صدی میں لا علمی اور بے خبری کی زندگی گزارنا مشکل ہے۔ 21ویں صدی میں لا علمی اور بے خبری کی زندگی گزارنا مشکل ہے۔ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو محض مقلد بن کر معاشرتی سرگرمیوں میں شامل تو رہتے ہیں، لیکن وہ حقائق سے نابلد رہ کر صرف رسمی کردار ادا کر کے لطف اندوز ہونے کو کافی سمجھتے ہیں۔ انہیں اپنی کارکردگی کے اچھے برے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے ہزارہ معاشرے میں اجتماعی معاملات سے عام آدمی کی دوری سے سنگین مسائل پیدا ہوئے ہیں، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر ایرے غیرے نے قوم، مذہب، سیاست، خدمت کے لیبل سینوں پہ سجا کر منمانی کرتا آ رہا ہے۔ اب تو حالات و واقعات کے پس منظر میں ایسی سرگرمیاں باقاعدہ کاروبار کا روپ دھار چکی ہیں۔ چند لڑکے مل کر کوئی NGO بنا لیتے ہیں جو اجتماعی معاملات میں ان کی شرکت کا جواز بنتا ہے، پھر حسب منشا ان سے ہاں میں ہاں ملانے کا کام لیا جاتا ہے، کچھ در پردہ مقاصد سے اور کچھ شہرت طلب ان کی مالی امداد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس بارے میں تحقیق کی ضرورت کا احساس نہیں پایا جاتا، اس لیے شخصی اور گروہی مفادات کے لیے کسی کو بھی سب کچھ کر گزرنے کا موقع ہاتھ آتا ہے۔ ان میں کچھ لوگ محض نام و نمود کی نفسیات کے زیر اثر رہ کر ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کی حیثیت کٹ پتلیوں سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ آج ہمیں جس پیچیدہ اور انتہائی نازک صورتحال کا سامنا ہے وہ معاشرے کے ہر فرد سے احساس ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے، لیکن فرائض کی ادائیگی میں غیر ذمہ داری باعث ہلاکت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں خود کو درپیش مسائل اور ان کو درست تفہیم میں ناکامیوں کا سامنا ہے۔ جب ہمیں کوئی جھٹکا لگتا ہے تب ہم نیند سے اٹھ کر سراسیمگی کے شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں جاری صورتحال کے تناظر میں مسلسل جاگتے رہنے، غور و فکر کرنے اور اپنے آس پاس ہونے والے کارگزاریوں کا دقیق جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ بے حسی سے قوموں کی اجتماعی موت واقع ہوتی ہے۔ بے حسی سے قوموں کی اجتماعی موت واقع ہوتی ہے۔ ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے۔ 15 اکتوبر 2000